سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک روشن چراغ ہے۔ ان کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا اور وہ 1137 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان میں شجاعت، عدل اور علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ 1187 عیسوی میں جب صلیبیوں کے قبضے میں بیت المقدس تھا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس وقت اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو یہ عظیم مقصد عطا کیا۔ معرکہ حطین میں انہوں نے صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا، لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید شہر خون میں نہا جائے گا، جیسے کہ صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نہ کسی چرچ کو جلایا جائے گا، نہ کسی عورت اور بچے کو ستایا جائے گا، نہ کسی عبادت گاہ کو گرایا جائے گا۔ عیسائی باشندے حیران تھے، وہ رونے لگے، لیکن ان کے آنسو خوشی کے تھے کہ ایک مسلمان فاتح ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ جب صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کرتے ہوئے 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا تھا، انہی کو صلاح الدین ایوبی نے زندہ اور محفوظ روانہ کیا۔ ہمارے پاس اپنی عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے رقم نہیں ہے، ہمیں غلام نہ بنایا جائے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رحم اور انصاف سکھایا ہے، تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ عیسائی خود سلطان کی تعریف کرنے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی عورتیں رو رو کر کہتی تھی، ہمارے مردوں نے بیت المقدس فتح کرتے وقت مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مگر یہ مسلمان بادشاہ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ یہ کیسا عظیم انسان ہے۔ یروشلم کے یہودی جو صلیبیوں کے دور میں شہر سے نکال دیے گئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے واپس آئے اور امن سے رہنے لگے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان سب ایک ہی شہر میں آزادی سے عبادت کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی دشمن بھی سلطان کو The Merciful King یعنی رحم دل بادشاہ کہا کرتے تھے۔ جب وہ بیت المقدس چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو ہزاروں عیسائی روتے ہوئے سلطان کے پیچھے آئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے دور میں امن دیکھا، انصاف دیکھا، اب ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے بعد ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک سچا مسلمان حکمران صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ بہت سے عیسائیوں نے راستے میں روتے ہوئے کہا، اے صلاح الدین، آپ جیسے حکمران دوبارہ کہاں ملیں گے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی شاہی محل تھا، نہ ذاتی خزانہ۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی انہوں نے اپنے لیے دولت جمع نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا مقصد دولت نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ ان کی دولت کا بڑا حصہ غربا، یتیموں، مجاہدین اور اسلامی ریاست کی تعمیر پر خرچ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم بھی ان سے محبت کرتے، ان کی مجلس میں عالم بھی بیٹھتے اور عام سپاہی بھی، وہ سب سے یکساں سلوک کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی عورت اپنے گمشدہ بچے کے لیے آئی اور سلطان کے انصاف پر بھروسہ کیا۔ صلاح الدین نے فوراً حکم دیا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اگر ایسے حکمران ہوں تو دنیا کبھی ظلم نہ دیکھے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا آخری وقت نہایت کٹھن تھا۔ مسلسل جنگوں اور جہاد کے باعث ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی حسرت تھی کہ وہ حج کے لیے جائے اور خانہ کعبہ کا دیدار کرے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ مکہ مکرمہ جا سکیں۔ وہ ساری زندگی اسلامی سرزمینوں کی حفاظت میں مصروف رہے۔ جب وہ بیمار ہوئے، کئی بار یہ خواہش زبان پر لائے، کاش میں بیت اللہ جا پاتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ سعادت مقدر نہ کی۔ 1193 عیسوی میں جب ان کا وقت قریب آیا تو وہ نہایت کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کی زبان پر آخری وقت تک اللہ، اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ ان کی وفات کے وقت لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، جو سلطان ساری دنیا کے بڑے حصے کا حکمران تھا، اس کے گھر میں اتنا بھی مال نہیں تھا کہ کوئی بڑا انتظام کیا جا سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرنے والے نہیں بلکہ دین اسلام کے حقیقی سپاہی تھے۔ ان کی وفات پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی روئے۔ یہ ساری تاریخ دان لکھتے ہیں، صلاح الدین کی موت پر یروشلم کے عیسائی ایسے روئے جیسے اپنے والد کو کھو بیٹھے ہوں۔ دوستو، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی کہانی، ایسے حکمران جس نے اپنی بہادری، عدل اور رحم دلی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں امت مسلمہ کو دوبارہ ایسا قائد کب نصیب ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔